1996 میں پہلی دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اور پھر 2009 سے 2024 تک بلا شرکت غیر اقتدار پر قابض رہنے والی شیخ حسینہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نہ صرف ان کے سورج کا اقتدار ڈوب جائے گا بلکہ ملک میں موجود ایک عدالت انہیں پھانسی کی سزا بھی سنا دے گی۔ 2024 میں طلبہ تحریک کو کچلنے اور اقوام متحدہ کے مطابق 1400 سے زائد افراد کو قتل کرنے کے الزام میں بنگلہ دیش کے ایک عدالتی ٹریبیونل نے بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی ہے۔ For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. 1975 میں بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہو، ان کے بعد آنے والے ضیاء الرحمان کی تشدد سے موت ہو، جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے حامیوں کی سزائے موت ہوں، یا پھر شیخ حسینہ اور خالدہ ضیاء کو سنائی جانے والی عمر قید کی سزائیں۔ بنگلہ دیش کی سیاسی تاریخ تشدد سے بھرپور رہی ہے اور اس میں نیا رخ پچھلے سال آیا جب 15 سال سے زائد اقتدار کے مزے لینے کے بعد ایک طلبہ تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا اور وہ ملک سے فرار ہو کر ہندوستان جا پہنچی، مگر ان کی غیر موجودگی میں ان پر طلبہ تحریک کے دوران 1400 سے زائد افراد کو قتل کرنے کا الزام لگایا گیا اور اس حوالے سے ایک ٹریبیونل قائم کیا گیا جس نے اب اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ، سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان اور سابق IG پولیس عبداللہ المامون کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ ٹریبیونل نے کہا کہ شیخ حسینہ نے ڈرون، ہیلی کاپٹرز اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دیا، جبکہ سابق وزیر داخلہ اور IG نے ہتھیاروں کے استعمال کے حکم پر عمل کیا۔ اس کیس میں تحریک کے شرکاء، عینی شاہدین اور زخمیوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سمیت کل 54 افراد نے گواہی دی۔ شیخ حسینہ اور ان کی جماعت نے الزام لگایا ہے کہ ان پر پہلے سے طے شدہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور وہ کینگرو کورٹ کی جانب سے سنائے گئے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ مگر سوال یہ ہے کہ شیخ حسینہ تو اس وقت بھارت میں موجود ہیں، ایسے میں یہ اہم ہے کہ کیا بھارت ان کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے گا؟ نہیں، کبھی نہیں کرے گی۔ دیکھا نا، پہلے بھی ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی اور یہ تو سارا پری پلان تھا۔ جب وہ وہاں سے بھاگی ہیلی کاپٹر میں تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے اجیت دوول وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، تو ان کا اپنا ایسٹ ہے، تو اپنے ایسٹ کو تو انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ کبھی ہینڈ اوور نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیشی عدالت کے سزا سنائے جانے کے فوراً بعد مشتعل افراد شیخ حسینہ کے والد کے گھر کے باہر بھی جمع ہوئے اور یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ ان کے گھر کو گرا دیا جائے۔ ملک میں فروری 2026 کے دوران عام انتخابات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ایسے میں یہ سوال بھی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ کیا یہ فیصلہ آنے والے انتخابات کو مد نظر رکھ کر سنایا گیا ہے، اور کیا بنگلہ دیش کی سیاست میں جاری آگ اور خون کا یہ کھیل کہیں جا کر تھمے گا یا نہیں۔